ایک طوفان مچا ہوا ہے فیس بک پہ، ایسے ایسے خطیب ہل رہے ہیں اور لوگ بے وقوف. تو کس کو فالو کرنا ہے، کس کو اپنا باپ بنانا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان کو فالو نہ کرو. آپ کو میں کتابوں کو مانتا ہوں، کسی شخص کو فالو نہیں کرتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم صرف کتابوں کو مانتے ہیں، بابوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو بھی ان کے ماتحتوں نے باپ بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ اس بابے کو بابا مان رہے ہوتے ہیں. بابے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کو آپ فالو کرو وہ آپ کا بابا ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو. جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کا کیا ہے؟ بابا ہے. تو انسان ہمیشہ انسان کو فالو کرتا آ رہا ہے، تبھی تو اللہ نے پیغمبر بھیجے نا انسان، ان کو فالو کرو. ایسے نہیں دے دیا کہ کتابیں دے کے پیغمبر چلے گئے کہ بس کتاب کو فالو کرو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہر پیغمبر کتاب بھی لایا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس کتاب کو سمجھنے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ مجھے. اور پیغمبر ایسے افراد دنیا میں چھوڑ کر گئے کتاب کے ساتھ کہ اب کتاب کے ساتھ ساتھ ان افراد کو فالو کرنا ہے. پھر وہ افراد ایسے افراد کو چھوڑ کر گئے، کتاب بھی دے کر گئے اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دے کر گئے اور بتا کر گئے کہ اب کتاب کو سمجھنے میں فالو ان کو کرنا ہے. یہ سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے. کتاب بابے کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. جس نے بھی سمجھی ہے گمراہ ہوا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے وہ. اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ہم نے ایسے امام بنائے تھے جو ہماری ہدایات پر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا کرتے تھے. عام پبلک ان اماموں کو فالو کرتی تھی. تو پبلک ہمیشہ انسان کو فالو کرے گی، کسی بابے کو فالو کرے گی. بابے کو آپ اپنی ڈکشنری سے نکال نہیں سکتے. نکال دیا تو غامدیت ہے. غامدی بغیر بابے کے قرآن کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی ایسی کی تیسی کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا کہ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے، جو پوری امت کا ہمیشہ سے اجماعی مسئلہ ہے. قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. گھمانے کو بہت چیزیں گھمائی جا سکتی. غیر اسلامی ریاستوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا، کہ جمعہ پڑھانا حاکم کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے. ان سب کے جواب میں دے چکا ہوں. اور پتہ نہیں کیا 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 ہے. قرأتوں کا انکار کر دیا، بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا، اس لیے کہ اخپل طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ. حق پرست آدمی جب بھی قرآن و سنت کو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں اسلاف سے کیا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ اسلاف آپ ایک دم 1400 سال پیچھے چلے جائیں. اسلاف کی بھی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے کی ہو، پھر ان کے شاگردوں کی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے. یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے. میں اس لیے بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو یا یہ کہتا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو جانتا ہوں، سب سے پہلا سوال تمہارے بابے کا نام کیا ہے جس سے تم نے قرآن و سنت سیکھا. اور اس بابے کو ہم جب مانیں گے کہ جب وہ اپنے بابے کا نام بتائے، اور اس دادا بابا کو ہم جب مانیں گے جب پردادا بابے کا نام بتائے. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ چلنا ضروری ہے. درمیان میں ایک بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، روحانی لحاظ سے آپ ثابت النسب نہیں ہو. آپ کی اس کا مطلب اوپر جا کے کوئی ایسا بابا آ رہا ہے جس نے کسی کو بابا نہیں بنایا اور اس نے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. جو خود سے سمجھے گا،
اسلاف کی رائے کو ہٹا کے وہ یقیناً گمراہ ہوگا. یہاں پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ انہی بابوں کے سلسلوں میں اچھے بابے بھی ہیں اور گمراہ بابے بھی ہیں. بہت سے گمراہ لوگ اپنا سلسلہ پیش کر دیں گے, ہم نے فلاں سے سیکھا, اس نے فلاں سے سیکھا, اس نے. سند کافی نہیں ہے, سند پہلی سیڑھی ہے اہل حق کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے. اس کے بعد بھی کچھ شرطیں ہیں, سمجھ رہے ہو, اس کے بعد بھی کچھ شرطیں. وہ شرطیں یہ کہ یہ سلسلہ بھی اہل حق کا ہو, اہل باطل کا نہ ہو, درمیان میں کوئی بابا گمراہ نہ آ رہا ہو. اہل حق بابوں کی ڈیٹیل پیش کرنی پڑے گی. تو اگر بابے ہی نہیں ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا, دیکھو صحابہ سے زیادہ کوئی ہے جو قرآن کو سمجھ سکے, ان کی زبان میں نازل ہوا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی ان کو سکھائیں گے. یعلمہم الکتاب, قرآن ان کو کون سکھائے گا؟ نبی. یہ اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, نبی سکھائیں گے, ان کو گائیڈ کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ والا مطلب نہیں ہے, یہ والا مطلب صحیح ہے. پھر تابعین کی جماعت جب آئی تو جیسے صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو کیا تابعین سمجھ سکتے تھے؟ ان کو گائیڈ کس نے کیا؟ صحابہ نے. پھر تبع تابعین کو گائیڈ کس نے کیا؟ تابعین نے. تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. ہمارے تمام دینی مدرسوں میں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, پوری سندیں آج تک الحمدللہ سب کے پاس محفوظ ہیں. ہاں انہی میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک نعرہ لگا ہے نا, میں قرآن و سنت خود سمجھتا ہوں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, تو یہ خود گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہ آپ ایک نئے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ 1400 سال میں آپ ہیں جو ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے تھے کیا؟ لیکن لوگ ایسوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ آدمی کسی مسلک سے متاثر ہوئے بغیر قرآن و سنت کی صحیح تشریح کرے گا, اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے, اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے, یہ تشریح کر ہی نہیں سکتا صحیح, یہ اپنی رائے پہ آپ کو لے کر آئے گا جو پوری امت کے بولو خلاف ہوگی. اور یہ بات خوب سمجھ لے, مسلک آٹومیٹیکلی وجود میں آتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن پر مسلک کی چھاپ نہیں ہوتی, وہ ایک نیا مسلک لانچ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتے, یہ ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھ رہے ہیں. جب ان کو 1000 20,000 30,000 1.5 لاکھ لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ایک فرقہ بن جائے گا, ایک نیا مسلک ہوگا. اور اس مسلک کا نام بھی عوام خود ڈیزائن کرے گی کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. ہم نے مسلکوں کے نام خود سے نہیں رکھے جاتے, پبلک رکھتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.